جب حضرت حمزہ کی لاشوں کو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آنکھوں سے زارو قطار آنسو نکل پڑے. آسمان کی طرف نگاہ کیا تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب آپ نہ روئیں. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. ایسے شہید نہیں ہوئے جنگ بدر میں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا اور سید الشہداء کا خطاب دیا, اللہ نے خطاب دیا, ایسے نہیں شہید ہوئے. وحشی نے پہلے خنجر مارا حضرت حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, پہلے جسم سے سر کو جدا کیا, یہیں باس نہیں آیا. وحشی نے کلیجہ پھاڑا, پیٹ کو چیرا پھاڑا, کلیجہ نکالا, ہندا کو لے آگے دیا. حالانکہ ہندا بھی بعد میں ایمان لے آئی, یہ وحشی بھی بعد میں ایمان لایا تھا. ہندا بولی کہ اس کے جسم کا سارا پارٹ کو لے کر آؤ, میں کچا چباؤں گی, تمہیں انعام سے نوازوں گی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ, پھیپھڑا, لیور, کڈنی اور یہیں تک وحشی باز نہیں آیا. ناک کو کاٹا, یہیں تک باز نہیں آیا. کان کو کاٹا, یہیں تک باز نہیں آیا. انگلیوں کو کاٹا, یہیں تک باز نہیں آیا. قربان جاؤ, اللہ کے رسول کے چچا تھے. جب حضرت حمزہ کی لاشوں کو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آنکھوں سے زارو قطار آنسو نکل پڑے. آسمان کی طرف نگاہ کیا تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب آپ نہ روئیں. دیکھیے میں نے عرش پہ حمزہ کا نام لکھوا دیا, لکھ دیا ہے, یہ سید الشہداء ہے, یہ سید الشہداء ہے. ایسا شہید کوئی نہیں ہوگا. مسلمانوں صرف دین کے لیے جانوں کی قربانی دی, قرآن کی عظمت کے لیے جانوں کی قربانی دی, شریعت کو بچانے کے لیے جانوں کی قربانی دی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 10ویں محرم الحرام کو اپنے جانوں کی قربانی دی. اس بچے کا مقام کا کیا کہنا, جس بچے کا نام خود میرا اللہ رکھا, میرا رب رکھا ہے. اور یہ شعر اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دوں, سنا دوں. ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی, لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی. ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی, لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی. ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی, لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی. دکھائے کوئی مجھ کو ایسا نمازی, جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں. دکھائے کوئی مجھ کو ایسا نمازی, جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں. محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں, حسین اپنی گردن کٹانے چلے ہیں. جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا, اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں. یہ بچہ پیدا ہوا, نام رکھا اللہ نے, کس بچے کا نام حسین رہے گا. اب دیکھیے گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسن, حضرت امام حسین کے پیدائش تک کسی بچے کا نام حسن اور حسین نہیں ہے. کوئی یہ نام جانتا ہی نہیں تھا.
حضرت حسن حضرت امام حسین کے بڑے بھائی جو ہیں ان کا بھی نام اللہ ہی رکھا. جب پیدا ہوئے تو حضرت علی سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ علی اس کا نام بچے کا نام کیا رکھے ہو؟ کہا کہ اس کا نام تو یا رسول اللہ آپ رکھیں گے. حضرت جبریل تشریف لائے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھو. تو یہ حسن اور حسین کسی اور کا نام نہیں تھا, یہ پہلا نام ہے, اتنا خوبصورت نام. اور قربان جائیے اللہ کے رسول جانتے تھے. آہا حضرت فاطمہ الزہرا حضرت حسین کو اللہ کے رسول کے گود میں دیے تو آپ حضرت حسین کے حلقوم کو چومنے لگے, گلے کو چوم رہے تھے, گلے. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ابا جان کوئی بچے کے رخسار کو چومتا ہے, کوئی پیشانی کو چومتا ہے, آپ میرے بیٹے حسین کے گلے کو چوم رہے ہیں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ بیٹی میں گلے کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے بیٹے کے گلے پہ خنجر چلایا جائے. اللہ کے رسول جانتے تھے, حضرت جبرائیل نے خبر دے دی تھی کہ حسین شہید کیے جائیں گے اور حسن کو زہر دیا جائے گا. اور پیار, قربان جاؤ نوجوانوں مسلمانوں, کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول حضرت امام حسن حضرت امام حسین سے. کتنی محبت جانتے ہیں؟ مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے, سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے. اچھا نمازی کون ہے؟ امامت کے مصلی پہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. مقتدی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں, حضرت عمر فاروق ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں, حضرت علی ہیں, حضرت طلحہ ہیں, حضرت زبیر ہیں, حضرت سعد ہیں, حضرت سعید ہیں. اور قربان نماز مکمل ہوئی, لوگ سجدے میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں. بھئی کیا بات ہے, سجدے سر نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کافی دیر ہو گئی. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ لیے, 5 مرتبہ پڑھ لیے, 7 مرتبہ پڑھ لیے, 11 مرتبہ پڑھ لیے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گردن اٹھا کے دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پردہ تو نہیں کر گئے, کہیں سجدہ نہیں اٹھا رہے. تو دیکھتے کیا ہے کہ یہاں پر حسن بیٹھا ہے, پشت پر حسین بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ بولے دماشا. بچے کھیل رہے ہیں, پیٹھ پر اللہ کے رسول کے بیٹھے ہوئے حسن حسین. اللہ کے رسول سجدے میں, سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں, بچوں کو ہٹا نہیں رہے. یہ نفل نماز نہیں ہے, فرض نماز ہے. کون نماز ہے بولو بھائی؟ فرض نماز ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا تاکہ بچوں کو پیٹھ سے اتار دیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ سجدے سے سر اٹھائیں, نماز کو مکمل کریں. لیکن جانتے ہو مسلمانوں, علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ صحابی رسول نے بچوں کی طرف ہاتھوں کو بڑھانا چاہا تو اللہ کے رسول سجدے میں تھے. ادھر سے آپ نے دیکھا, ادھر سے آپ نے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد آپ نے پیچھے سے ہاتھ یوں کیا کہ نہیں, ان بچوں کو چھوڑ دو, ان بچوں کو میرے پیٹھ پر چھوڑ دو. جب تک یہ میرے پیٹھ پر رہیں گے میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں. یہ حسین ہے, یہ حسین ہیں. مسلمانوں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کا کیا کہنا.
مدینے کی گلیوں میں بچے کھیل رہے ہیں، ماں گھر میں ڈھونڈی تو بچہ نہیں ہے، گلی میں ڈھونڈی تو بچہ نہیں ہے، لیکن قربان جائیے اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام حسین کا میں مقام بتانا چاہتا ہوں، حضرت امام حسن کا میں مقام بتانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، تم جن کے نام پر ڈھول بجا رہے ہو، آج ناچ رہے ہو، آج تم گانا گا رہے ہو، آج تم فلمی ڈانس سے کیا کہتے ہیں کہ گانا بجا کر تم لٹھی لے کے نکل رہے ہو، اس حسین کا مقام کو سمجھو، اس حسن کا مقام کو سمجھو۔ بچے گھر میں نہیں ہیں، ماں پریشان ہو گئی، گلی میں دیکھی نہیں مل رہے، حسن نہیں ہے حسین نہیں ہے، دونوں بچے کہاں چلے گئے؟ ماں پریشان ہو گئی۔ تو قربان جائیے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ارے ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بولو نا بھائی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جن کی ماں نہیں ہیں، ماں کی یاد آتی ہے نا۔ آہا، آج یوں بھی کہیے کہ اس بد نصیب کی بھی ماں نہیں، میری بھی ماں نہیں رہی۔ آج افسوس ہوتا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، ان کی خدمت کرتا، باپ زندہ ہوتا ان کی خدمت کر کے جنت میں گھر بناتا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، آپ حج کرنے کے لیے جاؤ، 4 سے 5 لاکھ روپے خرچ کرو، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آپ کا حج قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ گارنٹی ہے کوئی؟ بولو بھائی، گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ میرا حج قبول ہو جائے گا؟ کوئی گارنٹی حضرت ہے؟ لیکن سنو مسلمانوں، 5 لاکھ روپے خرچ کر لو، اس حج کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن واللہ ایک حج ایسا ہے اس کی گارنٹی بھی ہے، وارنٹی بھی ہے۔ ایک حج ہے، ایک حج ایسا ہے کہ اس کی گارنٹی بھی ہے اور وارنٹی بھی ہے۔ وہ حج کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو بیٹا جو بیٹی اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھ لے، اللہ اس اولاد کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس حج کا گارنٹی بھی ہے، اس حج کا وارنٹی بھی ہے۔ ابھی زندہ ہے تیری ماں، 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 اپنی جنت بنا لو نا، بنا لو بنا لو، اپنی جنت بنا لو نا، اپنی جنت بنا لو نا۔ علم و ہنر، علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، ہر عافیت خرید لی، برکت خرید لی، ہر عافیت خرید لی، برکت خرید لی۔ ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، دیکھا جو خواب میں نے جنت خرید لی۔ ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا، بنا لو بنا لو، اپنی جنت بنا لو نا، اپنی جنت بنا لو نا۔ تو ماں ہوتی ہے نا، ماں پریشان ہو گئی کہ نہ حسن ہے نہ حسین ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ پریشان ہو، کیا بات ہے، کوئی بات ہے؟ کہا کہ بابا بچے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرمائے کہ بیٹی فاطمہ غم نہ کرو، کھیل رہے ہوں گے۔ ارے بچے کہیں کھیل رہے ہوں گے۔ بلال کو بلایا گیا، بلال ادھر آ تو ذرا دیکھ تو مدینے کے گلیوں میں حسن حسین کہاں ہے، پکڑ کے لے آؤ۔ حسن حسین کہاں ہے، ذرا ڈھونڈ کر لے آؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو مدینے کے گلیوں میں بچے نہیں ملے، مسجد نبوی میں بچے نہیں ملے۔ دیکھتے کیا ہے کہ مدینے سے باہر نکلے، ایک پیڑ کے نیچے میں قربان جائیے حضرت امام حسن حضرت امام حسین سوئے ہوئے ہیں، اور اللہ کا ایک فرشتہ اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا۔ یہ حضرت حسن کا مقام ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ مسلمانوں ڈھول بجا کر حضرت امام حسین کی محبت کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ ڈھول یزیدیوں نے بجایا، ڈھول کوفہ والوں نے بجایا۔ امام حسین کا جو دیوانہ ہوگا اور قربان جائیے وہ ڈھول نہیں بجائے گا، بلکہ اس دن روزہ رکھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، اس لیے کہ نماز کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادت دے دی، قربانی دے دی، اپنی بیٹیوں کی قربانی دے دی، آن محمد کی قربانی دے دی، حضرت علی اکبر کی قربانی دے دی، حضرت علی اصغر کی قربانی دے دی، اور قربان جائیے 72 جانوں کو قربان کیا، 72 جانوں کو قربان کیا۔